السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں، اور نہ جاسوسی کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تم اسے ناگوار سمجھو گے۔ تو اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ محترم سامعین کرام، یہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر یہ غیبت ہے کیا، جس سے مراد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، وہ ہے کیا؟ اتنا بڑا گناہ کیوں اسے قرار دیا گیا ہے؟ تو غیبت یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی غیر موجودگی میں وہ بات کہے جو اسے ناپسند ہو، یعنی اگر وہ بات اس کے مزاج کے خلاف ہو، یا اس کی عادات کے خلاف ہو، یا اس کے کاروبار میں لین دین کے بارے میں ہو، یا اس کی بیوی بچوں کے بارے میں ہو، یا اس کے جسمانی خود و حال کے بارے میں ہو، یا اس کی اخلاق کے بارے میں ہو، غرض کہ کوئی بھی ایسی بات جو دوسرے انسان سے منسلک ہو اور وہ اسے ناپسند کرتا ہو کہ میری غیر موجودگی میں یہ بات کی جائے، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ غیبت صرف زبان سے دوسروں کی برائی کرنے کو نہیں کہتے، اس میں ہاتھوں سے اشارے کرنے کو اور کسی کی نقل اتارنے کو، اگر آپ اکیلے ہیں تو اکیلے میں کسی کی برائی کرنے کو، یا کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو وہاں کسی کی برائی کرنے کو، ان سب کو غیبت کہا جاتا ہے اور یہ سخت حرام ہے۔ تو بعض لوگ غیبت کرتے ہیں تو جب ان کو روکا جاتا ہے یا سمجھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں کون سا غلط بات کہہ رہا ہوں، میں جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کیا وہ ایسا نہیں ہے، کیا اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی، میں بالکل اپنی جگہ پہ صحیح ہوں، اور اگر میں چاہوں تو میں یہ بات اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں۔ دراصل اس شخص کو غیبت کی اصلیت کا علم نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو غیبت کی اصلیت کے بارے میں بہت اچھی طرح سے سمجھایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ مسلم کی حدیث ہے، اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فیہ قال ما اقول قال ان کان فیہ فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت وہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی وہ بات بیان کرو جو اسے ناپسند ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں وہ بات کہو جو اسے ناپسند ہے۔ تو پوچھا گیا کہ اگر وہ بات
میرے بھائی میں موجود ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بات اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر وہ اس کے اندر وہ بات موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ اسی طرح تو تم نے اس پر، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم نے اس پر بہتان باندھا۔ ایک مسلمان کی غیبت کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، بخاری اور مسند کی حدیث ہے، كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحبهما قال فقال إنهما لا يعذبان في قبيل فبلا أما أحدهما يأتب الناس وأما الآخر لا يتعذى من البول۔ یہ حدیث آگے بھی ہے لیکن میں یہ مختصر بیان کر رہی ہوں کہ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو اور جو ان کو عذاب ہو رہا ہے اس کی کوئی بہت بڑی وجہ نہیں ہے۔ ایک ان میں سے جو تھا وہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا اور دوسرا جو تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سرسبز ٹہنیاں منگوائیں اور ان کو توڑ کر دونوں کی قبروں پر لگا دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ سرسبز رہیں گی ان کی قبروں کے عذاب کو کم کر دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو ام المؤمنین حضرت صفیہ کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایسے ایسے ہیں، یعنی وہ قد میں چھوٹی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ جو تم نے بات کہی ہے کہ سامنے کسی کی نقل اتاری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بالکل پسند نہیں کہ میں کسی کی نقل اتاروں وہاں اس کے بدلے مجھے بہت زیادہ مال مل رہا ہو۔ تو سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فرمایا لما ارج بی مررتو بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہهم وصدورهم فقلت من هؤلاء یا جبریل قال هؤلاء الذين یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کروائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر بھی ہوا جن کے جو ناخن تھے نا وہ تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو چھیل رہے تھے۔ تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ عمر بن عاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک پھولا ہوا خچر دیکھا، تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی اس میں سے اتنا کھائے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے بھائی کی غیبت کرے، یعنی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اس پھولے ہوئے خچر میں سے کھا لے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ حلال اور حرام میں بہت زیادہ تمیز کرنے والے ہوتے ہیں، حلال اور حرام کی انہیں بہت زیادہ پرواہ ہوتی ہے اور سنت کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی وہ بہت زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن غیبت کے معاملے میں وہ بہت بے پرواہ ہوتے ہیں، یعنی غیبت ان کے لیے کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے۔
تو یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ایسے لوگ شیطان کے بڑے بڑے دھوکے سے تو بچ جاتے ہیں، لیکن غیبت جیسے کبیرہ گناہ میں شیطان ان کو پھنسا ہی لیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو غیبت کے جرم کی شدت اور اس کی جو برائی ہے وہ بہت اچھے انداز سے سمجھائی ہے۔ مسند احمد اور بخاری کی یہ حدیث ہے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارتفعت ریح جیفۃ منتنۃ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما هذه الريح هذه ريح الذين يغتابون المؤمنین۔ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک مردار کی بدبو بہت زیادہ پھیل گئی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ بدبو کس کی ہے؟ فرمایا کہ یہ بدبو ان لوگوں کی ہے جو اپنے بھائیوں کا مردہ گوشت کھاتے ہیں، یعنی ایمان والے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ تو میرے محترم، جس طرح زندہ لوگوں کی غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح مرے ہوئے لوگوں کی بھی غیبت کرنا دگنا گناہ ہے، کیونکہ زندہ لوگوں کی برائی کر کے تو انسان ان سے معافی مانگ سکتا ہے، لیکن جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی برائی کر کے وہ کیسے ان سے معافی مانگے گا؟ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات صاحبکم فدعوہ لا تقعوا فیہ، جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو اور اس کی عیب جوئی نہ کرو، یعنی جو اس نے کیا وہ اس نے بھگت لیا، اب اسے چھوڑ دو، اس کی برائیاں نہ ٹٹولو، اس کی برائی نہ کرو۔ تو جس طرح غیبت کرنے کے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے اور اللہ نے بھی سخت منع فرمایا ہے، اسی طرح غیبت سننے کا بھی بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، تحقیق فلاح پا گئے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں اور جو لغو بات سے منہ پھیرتے ہیں، یعنی اگر ان کے سامنے کسی کی برائی کی جائے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے اور دینے والے اور لکھنے والے اور گواہوں کو سب کو برابر کا گناہ گار ٹھہرایا ہے، اسی طرح غیبت سننے والے کو اور غیبت کرنے والے کو دونوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کا گناہ گار ٹھہرایا ہے، کیونکہ ایک غیبت کر رہا ہے اور دوسرا سن رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ جو سن رہا ہے وہ اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے اور فوراً اسے ٹوک دے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو وہاں ہمارے کسی عزیز کی برائی کی جا رہی ہو تو ہم اسے روکیں، نہ کہ ان کے ساتھ مل کر بڑھا چڑھا کے اس کی برائی کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس برائی کو روکیں، اگر ہم نہیں روک سکتے تو ہمیں چاہیے کہ وہ محفل ہی چھوڑ دیں، کیونکہ اس طرح ہم اس کے گناہ اپنے اوپر لیں گے اور اپنی نیکیاں اسے دے دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔